صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحم الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا ومعيننا وعاننا وعياننا وغوثنا ومغيثنا وغاثنا وغياثنا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود پاک باواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عالم باعمل استاذ العلماء عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شفیق تبسم شاذلی زید مجدہ، معزز علماء کرام، محترم حاضرین و ناظرین، آج کی یہ محفل پاک عشرہ محرم الحرام کے عنوان سے دوسری محفل پاک ہے، اور مجھے جو موضوع دیا گیا تذکرہ شہدائے کربلا کی اہمیت و ضرورت، اس عنوان کے لیے میں نے
سورہ آل عمران کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آدمہ، حضرت آدم علیہ السلام کو، و نوحًا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، اور آل ابراہیم، اور و آل عمران، اور آل عمران کو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنا ہے، بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنا ہے، اور ان چنے ہوئے بندوں میں اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو چنا، پھر ان میں سے چنا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ چننے کا کام جس کا اعلان اللہ فرماتا ہے، یہ روز ازل سے ہے۔ تھوڑی سی آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، یہ اٹھ کر جانے آنے کا سلسلہ اگر بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کام چننے کا روز ازل سے ہے، اور وہ روز ازل سے پہلے دن سے اس نے چننا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام کو چنا، نوح کو چنا، ایک ایک کر کے چنتا رہا۔ جب ایک ایک کر کے اس نے چنا، تھا خدا لیکن چنتا وہ بندے ہے وہ خدا لیکن چنتا بندے ہے، اور وہ بندوں کو جب چنتا ہے تو وہ اپنے کام کے لیے چنتا ہے۔ جب وہ بندوں کو چنتا ہے تو اپنے کام کے لیے چنتا ہے، پر نام تیرا ہے۔ اب اس کا کام ہے، لیکن جب وہ اپنا کام بھی بندوں سے لیتا ہے، اور بندے کون سے ہیں؟ اس کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، ان سے جب کام لیتا ہے تو بندوں سے لیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب وہ خدا ہو کر کام بندوں سے لیتا ہے تو ہم مخلوق ہو کر ان بندوں سے کام کیوں نہیں لے سکتے؟ اچھا مولا، تیرا کام کیا ہے جو تو ان بندوں سے لینا چاہتا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو اس لیے چنا کہ دین سارے دینوں پر میرا غالب آ جائے۔ بندوں کو چننے کا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ ہے کہ اس کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ سارے دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ اب اس نے غلبے کے لیے چنا اور کہا کہ لیظہر علی الدین کلی، سارے دین پر میرا دین اور یعنی اسلام غالب آ جائے۔ اب اس کا چناؤ ہے، اس کا کیا ہے؟ چناؤ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ان اللہ اصطفیٰ، اللہ کہتا ہے میں چنتا ہوں۔ اچھا، ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ نے چننے کا ذکر کیا، فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں اسے میں چن لیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں میں اسے چن لیتا ہوں۔ اب ایک ہے چننا، عربی کا لفظ اصطفیٰ، چننا، ایک ہے انتخاب، یہ بھی لفظ عربی ہے، انتخاب ہے۔ اللہ انتخاب والا نہیں، اللہ انتخاب نہیں کرتا۔
یعنی الیکشن نہیں اللہ کراتا، اللہ سلیکشن کرتا ہے، اللہ سلیکشن کرتا ہے، الیکشن نہیں کراتا۔ چونکہ دیکھیں ہم 70 سالوں سے الیکشن کروا رہے ہیں، اس الیکشن کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دن بدن جو ہے پاکستان کمزور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ الیکشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ الیکشن ہے۔ الیکشن میں غلط بندہ بھی آگے آ جاتا ہے، الیکشن میں عیب والا بندہ بھی آ سکتا ہے۔ خدا نے الیکشن کو چھوڑا، سلیکشن فرما رہا ہے، اور سلیکشن پھر خدا کی، جب سلیکشن ہو خدا کی تو کوئی غلط بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ جب خدا کی سلیکشن ہوگی تو کوئی غلط بندہ آ ہی نہیں سکتا۔ اب خدا نے جب چنا، پہلے ایک ایک کر کے چنا، اور پھر اس نے جب چنا، اس نے پھر ٹولے چننے شروع کر دیے، کہا آل ابراہیم۔ اب آل ابراہیم میں آل اسماعیل بھی آ گیا، آل ابراہیم میں آل اسحاق بھی آ گیا، آل ابراہیم میں بنی اسرائیل بھی آ گیا۔ اب آل ابراہیم میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہی تو درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو جس پر ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، وہ ہم جو پڑھ رہے ہیں درود، وہ ہماری سلیکشن نہیں، بلکہ وہ درود کے لیے خدا نے چنا ہوا ہے، انہیں خدا نے چنا ہوا ہے۔ تو کہا جب آل ابراہیم میں آل محمد بھی آ گئی، جب آل محمد بھی آل ابراہیم میں آ گئی، تو خدا چونکہ چن رہا ہے، خدا نے چنا۔ خدا نے فرشتوں سے سجدہ کرانے کے لیے آدم کو چنا، کشتی کنارے لگانے کے لیے نوح کو چنا، ابراہیم کو نار گلزار بنانے کے لیے ابراہیم کو چنا، دمبا فدیہ کرانے کے لیے اسماعیل کو چنا، ہم کلام طور پر آ کے کرانے کے لیے موسیٰ کلیم کو چنا، اور آسمانوں پہ اٹھانے کے لیے عیسیٰ کو چنا۔ اب لحن کے لیے حضرت داؤد کو چنا، حسن کے لیے حضرت یوسف کو چنا، عمر کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، صبر کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو چنا۔ اللہ چنتا جاتا ہے، اور اللہ کا چناؤ ہوتا گیا۔ اب جب دیکھا کہ اب آخری چناؤ کی باری آ گئی، جب آخری چناؤ کی باری، خدا کوئی ایسا چننا چاہتا تھا جو یار ہو، پر ایسا چنایا جائے جو خدا کا بھی یار ہو، اور جس کا مخلوق کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ادھر خالق کے ساتھ بھی ایسا تعلق ہو جس کے بارے میں خدا اعلان کر رہے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں ایسا چننا چاہتا ہوں جس کی اطاعت میری اطاعت ہو جائے۔ خدا ایسا چننا چاہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب وہ پھینکے تو میں کہوں یہ نہیں پھینک رہا، یہ تو میں پھینک رہا ہوں۔ خدا کوئی ایسا چننا چاہتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، جب وہ بولے تو خدا کہے یہ نہیں بول رہا، یہ تو میں بول رہا ہوں۔ خدا پھر ایسا چننا چاہتا تھا کہ ایسا چون جو ہاتھ اٹھائے تو خدا کہے ید اللہ فوق ایدیہم، کملی والے یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ خدا کو پھر ایسا چننا چاہتا تھا جو مکے کی گلیوں میں چلے، آواز آئے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کملی والے مجھے قسم ہے شہر مکہ کی جہاں پہ تیرے تلوے لگتے ہیں۔ خدا پھر کوئی ایسا چننا چاہتا تھا کہ ایسا چنے کہ جب وہ چہرہ اٹھائے تو میں کہوں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ایک کملی والے تو آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، ہم تو تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے چاہا کہ پھر کوئی ایسا چنا جائے کہ ایسا اس کے حسن کی مثال ہو کہ میں اعلان کروں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ایک کملی والے تیرے چہرے کی بھی قسم ہے، تیری سیاہ زلفوں کی بھی قسم ہے۔ خدا چاہتا تھا کوئی پھر ایسا چنا جائے کہ آواز آئے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہے کہ میں قسمیں کھاؤں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، 4 قسمیں کھانے کے بعد مجھے کہنا پڑے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہے تو انسان پر تیرے جیسا کائنات میں نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ پھر خدا چاہتا تھا کوئی ایسا چنا جائے
جب وہ زلفیں کھولے تو میں اس کی زلفیں کی قسم اٹھاؤں، جب وہ ہاتھ اٹھائے تب اس کے ہاتھ کی قسم اٹھاؤں، جب وہ قدم چلائے تو اس کے قدموں کی قسمیں اٹھاؤں، اور میں اعلان کروں کہ ساری کائنات وہ رب جو ہے، وہ خالق جو ہے، وہ مالک جو ہے، ساری کائنات کا رازق جو ہے، سب کی نظریں ہر وقت اس رب کی طرف لگی رہتی ہیں۔ خدا کہتا تھا سب کائنات کی ساری نظریں میری طرف ہیں، میں کوئی ایسا چننا چاہتا ہوں، ایسا چنوں کہ میں کہوں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ساری کائنات مجھے دیکھتی ہے، کملی والے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ پھر خدا چاہتا تھا کوئی ایسا چنا جائے، کوئی ایسا چنا جائے کہ جس کی مثال کائنات میں مثال کوئی نہ ہو، اور اس کے بارے میں میرا اعلان ہو، محبوب فکر نہ کر، تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیری فرما برداری میری فرما برداری ہے، جو تجھ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، جو تجھ سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے، جو تیرا یار وہ میرا یار، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ کملی والے ایسا اب چننا چاہتا ہوں کہ ہاتھ اس کے ہوں، اشارے میرے ہوں، اشارے تیرے ہوں، سہارے میرے ہوں، حرکت اس کی ہو، برکت میری ہو، زبان اس کی ہو، کلام میرا ہو، نطق اس کا ہو، کلام قرآن میرا ہو، حسن اس کا ہو، جمال میرا ہو۔ وہ کب بولے جب میں بولوں، میں کب بولوں جب وہ بولے، جب وہ بولے وہ نہ بولے پھر میں بولوں، میں نہ بولوں بس وہ بولے، اس کی بولی میری بولی، میری بولی اس کی بولی، ادا اس کی ہو، رضا میری ہو، غصہ اس کا ہو، جہنم میری ہو، محبت اس کی ہو، جنت میری ہو۔ ایک لاکھ 24,000 کم و پیش انبیاء کو چننے کے بعد چن کر جب اس نے عرق نکال دیا، اب چاہا کوئی آخری شاہکار چنوں، آخری شاہکار چنوں۔ جب آخری شاہکار چنا تو نام رکھا مصطفیٰ، نام رکھا مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا۔ اب جس کو چنا جاتا ہے، جو چنا جائے، یہ یاد رکھو، جو چنے اور جس کو چنے، چننے والا کیا کرتا ہے؟ چننے والا کرتا یہ ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے۔ چننے والا کرتا کیا ہے؟ اس کا خیال بھی کرتا ہے۔ چننے والا کرتا کیا ہے؟ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ مصطفیٰ کو چن کر اعلان کر دیا، محبوب فکر نہ کر تیرے ساتھ میں ہوں، محبوب فکر نہ کر تیرے ساتھ میں ہوں، محبوب فکر نہ کر تو یتیم ہے لیکن تجھ کو سہارا ہم نے دیا ہے، فکر نہ کر۔ اور اس کا سارا سہارا دے کر کہا کملی والے اب تک آدم سے لے کر تیرے تک میں چنتا رہا، آج کے بعد میرا چننے کا دروازہ بند، میں نہ نبی چنوں گا نہ کوئی رسول چنوں گا، تو خاتم النبیین ہے، تیرے آنے پر رسالت نبوت کا دروازے بند، اب چناؤ کا دروازہ بھی بند اس انداز میں، اب میں نہیں چنوں گا، اب جس کو چننا ہے اب تو ہی چنے گا۔ تیرا نام جو مصطفیٰ رکھا تو خود بھی چنا ہوا، اب آگے بھی تو چنے گا۔ خدا چنتا تھا نبوت کے لیے، خدا چنتا تھا رسالت کے لیے، خدا نے چنا نبوت اور رسالت کے لیے۔ کہا کملی والے اب تو چن، کہا کیا چنوں؟ کہا صداقت کے لیے ابو بکر کو چن لے، صداقت کے لیے ابو بکر کو چن لے، عدالت کے لیے عمر کو چن لے، سخاوت کے لیے عثمان کو چن لے، شجاعت کے لیے حیدر کو چن لے، شہادت کے لیے حسین کو چن لے۔ میرے مصطفیٰ نے پھر چننا شروع کیا۔ میرے مصطفیٰ کا بھی چنا ہوا غلط نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ میرا مصطفیٰ ابو بکر کو چنے غلط نہیں ہو سکتا، میرا مصطفیٰ عمر کو چنے غلط نہیں ہو سکتا، میرا مصطفیٰ عثمان کو چنے غلط نہیں ہو سکتا، میرا مصطفیٰ مولا علی کو چنے غلط نہیں ہو سکتا، میرا مصطفیٰ حسین کو چنے۔ جس کو مصطفیٰ چن لے وہ بھی غلط، کیونکہ جو چننے والا ہے وہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ جملہ میں پہلے کہہ چکا، جو چننے والا ہے وہ نگہبانی بھی کرتا ہے، وہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ رب نے جب مصطفیٰ کو چنا اعلان کیا
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہا میں حفاظت کرنے والا ہوں۔ میرے کملی والے مصطفیٰ نے ابو بکر کو صداقت کے لیے، عمر کو عدالت کے لیے، عثمان کو سخاوت کے لیے، علی کو شجاعت کے لیے، حسین کو شہادت کے لیے چنا۔ اب کوئی بدبخت ہوگا جو مصطفیٰ کے چناؤ پہ تنقید کرے گا۔ ہم سنی ہیں، ہم کہتے ہیں جس جس کو میرے مصطفیٰ نے چنا ہے وہ حق پر ہے، جس جس کو حضور نے چنا ہے وہ حق پر ہے۔ اب کیا تھا؟ اب کیا تھا؟ اب ضرورت تھی صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت کے بعد اب ضرورت تھی شہادت کی۔ کوئی ایسا شہید چنا جاتا، ایسا شہید چنا جاتا جس کی مثال کوئی نہ ہوتی، ایسا شہید چنا جاتا جس کی تربیت مصطفیٰ خود فرما رہا ہے۔ اب دیکھو شہادت کے لیے جب حسین کو چنا تو جب پیدا ہوتے ہی نام رکھا حسین۔ جب پیدا ہوئے اپنی زبان، یہ تربیت ہے، اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھی میرے مصطفیٰ نے، کہا حسین چوس لے، وحی خدا کے مزے لے لے۔ اب حسین چوستا ہے، وحی خدا کے مزے لے رہا ہے اس زبان مصطفیٰ سے جس پر قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی۔ اب وہ مزے لیتا جا رہا ہے۔ اب کیوں نہ میں کہوں کہ میرا آقا حسین جس کی تربیت میرا مصطفیٰ کرتا اس انداز میں ہے، کہا حسین یہ بات یاد رکھنا، جس گھر میں تو حسین آیا ہے حسین بھی اسی گھر میں آیا، جس گھر میں اسلام آیا حسین بھی اسی گھر میں آیا۔ اسلام کی بھی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی، حسین کی بھی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی۔ حسین بھی بڑھتا رہا، اسلام بھی بلتا اور پھولتا رہا۔ حسین اور اسلام اکٹھے تھے، حسین اور اسلام اکٹھے پلے۔ جن کندھوں پر بوجھ اسلام کا، انہی کندھوں پر بوجھ حسین کا۔ جس سینے میں بوجھ اسلام کا، اسی سینے پر بوجھ حسین کا۔ فرق صرف اتنا تھا، دونوں پلتے رہے۔ اسلام سینے کے مصطفیٰ کے سینے کے اندر پلتا تھا، حسین مصطفیٰ کے سینے کے اوپر پلتا تھا۔ اور پھر تربیت کا مزہ آ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے کیسی تربیت کی؟ اب تربیت ہو رہی ہے حسین کی، کیونکہ حسین نے بہت بڑا مارکہ کرنا ہے۔ جو چنا ہوا ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی ارادے کے لیے، کسی کام کے لیے، کوئی نہ کوئی ارادہ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ حسین کو چنا، میرے مصطفیٰ نے چن کر کیا کیا؟ اب کہا اب تیری تربیت ہے۔ تربیت کیا ہے؟ کبھی حسین کو سینے پہ کھلایا جاتا ہے، کبھی کندھے پہ چڑھایا جاتا ہے، کبھی زبان مصطفیٰ حضرت امام حسین کریمین سے چسایا جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی کیا جاتا ہے کہ ادھر سے حسین آ رہا ہے، ادھر سے کملی والا مصطفیٰ جا رہا ہے، ادھر سے نواسہ آ رہا ہے، ادھر سے نانا جا رہا ہے۔ نانے کی نظریں نواسے پہ پڑی، نواسے کی نظریں نانے پہ پڑی۔ نانا نواسے کو دیکھ کے مسکرایا، نواسہ نانے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ادھر سے نواسہ بھی چلتا آیا، ادھر سے نانا بھی چلتا آیا۔ نواسہ قریب آیا، نانا بھی قریب آیا۔ نانے نے آگے ہاتھ کیے، نواسے نے ننے منے اپنے ہاتھ نانے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دیے۔ اب حضور نے حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر قریب کیا۔ جب قریب کیا تو حسین قریب آ گیا، جب حسین قریب ہوا تو حضور نے اور کھینچا، حسین اور قریب آیا۔ جب حسین اور قریب آیا تو حضور نے پھر کھینچا۔ اب آگے جگہ نہیں تھی، حسین کہاں جاتے؟ حضور کے قدمین تھے، حسین نے آگے بڑھ کر حضور کے قدموں کے اوپر قدم رکھے۔ جب حضور کے قدموں کے اوپر قدم رکھے، میرے آقا نے اوپر کی طرف کھینچا۔ جب حسین کو اوپر کی طرف کھینچا، اب حسین سمجھ گئے کہ نانا کیا چاہتے ہیں۔ حسین اوپر ہوئے تو حسین کے قدم حضور کے گھٹنوں تک آ گئے۔ حسین کو اور اوپر کیا تو حسین کے قدم حضور کے سینے تک آئے۔ اب حسین کو حکم ہوا کہ کندھے پہ سوار ہو جا۔ حسین کندھے پہ سوار ہے، اور کندھے پہ سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں نکلے۔ جب مدینے کی گلیوں میں نکلے، حسین کان میں آہستہ سے عرض کرتا ہے، اے نانا، میں نے دیکھا ہے جب کوئی سوار کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے، میرے ہاتھ میں لگام کوئی نہیں۔ میرے کملی والے مصطفیٰ نے واللیل کی زلفوں کو کھولا اور کھول کے کہا، حسین ان زلفوں کو پکڑ لے، لگام بھی بن جائے گی۔
حسین نے زلفوں کو پکڑا، میرا مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے، لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح، وہ مصطفیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ مصطفیٰ جس کو اب فرشتے سلام کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ جو چلے حوران بہت گلدستے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ کملی والا مصطفیٰ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ جاتا ہے، وہ کملی والا مصطفیٰ جب مدینے میں اپنے نواسے کو کندھے پہ اٹھا کے چل رہا ہے تو کسی نے آواز دے کے کہا حسین مبارک ہو، تمہیں سواری بڑی پیاری مل گئی۔ کملی والے نے فرمایا مجھے بھی تو مبارک دو، مجھے سوار بڑا پیارا مل گیا ہے۔ یہ تربیت ہے، اور یہ تربیت ہے، اور پھر یہ بھی کر کے دکھا دیا سب کے سامنے۔ اور میں اگر یوں کہوں کہ مدینے کا شہر ہے، آپ کہیں گے سبحان اللہ، مدینے کے نام پہ سبحان اللہ درود۔ مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، ریاض الجنت کی بہاریں ہیں، صحابہ کی کتاریں ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، منبر ہے کہ لگا ہوا ہے، صحابہ کا جمگٹھا بنا ہوا ہے، منظر کچھ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند چمکتا تاروں میں۔ میرا کملی والا منبر پر اس طرح جلوہ گر تھا اپنے یاروں میں، دن بھی جمعے کا تھا، شہر بھی مدینے کا تھا، مسجد بھی مسجد نبوی تھی۔ پوچھو نا حافظ شفیق صاحب سے کہ جب دن بھی جمعے کا ہو اور مسجد نبوی بھی ہو، وقت بھی جمعے کا ہو، تو پھر وہاں پہ کتنے مزے آتے ہیں۔ ان مزوں میں کیا ہوا، یکا یک حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا۔ جب حجرہ فاطمہ کا دروازہ کھلا، ایک ننھا سا شہزادہ خرامہ ٹہلتے مچلتے بانکی چال کے ساتھ حجرہ فاطمہ سے نکل کر حجرہ عائشہ کے قریب سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ صحابہ کی کتاریں ہیں، صحابہ مسجد نبوی میں اس انداز میں بیٹھے ہیں کہ ان کے چہرے حضور کی طرف ہیں، پر حضور کا چہرہ حسین کی طرف ہے۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے کملی والے آقا نے دیکھا کہ حسین آ رہا ہے۔ اب جب حسین آیا، حسین کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی سنبھلتا ہے، کبھی چلتا ہے۔ اس انداز میں جب چلتے آ رہا تھا، میرا کملی والا خطبہ ارشاد فرما رہا تھا، حضور نے خطبے کو چھوڑا، منبر کو چھوڑا، خطبے کو چھوڑا۔ سنو حسین کی قدر کیا ہے۔ حسین کے لیے میرے آقا نے خطبے کو چھوڑا، منبر کو چھوڑا، اور منبر سے نیچے اتر آئے، نیچے اتر کر حسین کو پکڑ کر اٹھا کے گود میں بٹھایا، اور بٹھا کے آپ نے فرمایا خدایا میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، خدایا تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ کون؟ میرے آقا حسین۔ پتا تھا مارکا بہت بڑا ہے، تربیت بھی بہت بڑی ہونی ہے۔ پھر حسین کی تربیت دیکھو، حسین کی تربیت یہ تھی کہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا جو محفوظہ ہیں، وہ فاطمہ جو محفوظہ ہیں، وہ فاطمہ کے جن کی طرف خطاب کی ہم نسبت بھی نہیں کر سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اب تربیت ہے حسین کی۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ کیا کرتی ہیں؟ چکی پیستی ہیں تو قرآن سناتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، قرآن سناتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، قرآن سناتی ہیں۔ حسین کو سلوریاں قرآن کی ملتی ہیں۔ اب حسین کا انداز تو دیکھو، تربیت تو دیکھو۔ حسین گھر میں اماں فاطمہ سے قرآن سن رہا ہے، مسجد نبوی میں نان مصطفیٰ سے قرآن سن رہا ہے، اگر مولا علی کے پاس تو وہاں بھی قرآن سن رہا ہے۔ علی نے اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے قرآن سنا، قرآن سنا، قرآن سنا، اتنا قرآن سنا، اتنا قرآن سنا۔ اور اتنا قرآن کیوں سنایا جا رہا تھا؟ وہ اس لیے کہ حسین کی تربیت ہو رہی تھی۔
ایک وقت آنے والا تھا کہ حسین نے قرآن کو زندہ، اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ اب قرآن کے ساتھ حسین کی یاری ہو گئی، قرآن کے ساتھ حسین کی دوستی ہو گئی۔ اب قرآن کہتا ہے حسین تو میرا ذکر کرتا رہے، اور میں قرآن ہو کے اعلان کرتا ہوں میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا، لیکن وعدہ کر لے۔ قرآن نے حسین سے وعدہ کیا، حسین نے قرآن سے وعدہ کیا۔ قرآن نے کہا حسین میرا تیرا وعدہ ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حسین نے کہا قرآن میرا بھی تیرے ساتھ وعدہ ہے، میں تجھے بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن نے کہا میرا وعدہ ہے اگر تو مر گیا تو میں تجھے زندہ رکھوں گا۔ حسین نے کہا میرا وعدہ ہے میرا سر کٹ بھی گیا قرآن میں تجھے زندہ رکھوں گا۔ یہی وجہ تھی حسین جب مدینے سے نکلا قرآن پڑھ رہا تھا، حسین جب مکے میں داخل ہوا قرآن پڑھ رہا تھا، حسین جب ذی الحج میں جب مکے سے کربلا کی جانب حسین نکلے قرآن پڑھتے رہے۔ حسین جب مکے سے کربلا کی زمین تک پہنچے 2 محرم کو تو حسین قرآن ہی پڑھتا رہا۔ 2 محرم سے 7 محرم تک مذاکرات جاری، حسین قرآن پڑھتا رہا۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، حسین قرآن پڑھتا رہا۔ 8 محرم حسین قرآن پڑھتا رہا، 9 محرم حسین قرآن پڑھتا رہا، 10 محرم حسین قرآن پڑھتا رہا۔ اب حسین کے قرآن کی تلاوت کی عادت ایسی تھی کہ انہوں محمد کے لاشیں تڑپ رہے تھے، حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ قاسم کا صحرا لٹ رہا تھا، حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ علی اکبر کی جوانی جا رہی تھی، حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ علی اصغر کے حلق پر تیر پوست ہو رہا تھا، حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ سارے شہید کربلا کے شہداء شہید ہو رہے تھے، حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ حسین اکیلا رہ گیا تو حسین پھر بھی قرآن پڑھتا رہا۔ حسین سج دج کے جب میدان کربلا میں آیا حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب یزیدی لشکر کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ حسین نے اتنی قرآن کی تلاوت کی، پوری کائنات میں ایسا قاری نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے قاری آپ کو نظر آئیں گے تاریخ میں، بڑے بڑے اعلیٰ قاری ہیں قرآن پڑھنے والے۔ میرا مصطفیٰ بھی قرآن کا قاری ہے، ان جیسا قاری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر بھی قرآن کا قاری، عمر بھی قرآن کا قاری، عثمان قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ مولا علی شیر خدا کے قرآن کی تلاوت کے ڈنکے بجے ہوئے ہیں۔ سارے بدر والے بھی قرآن کے قاری، احد والے بھی قرآن کے قاری، خندق والے بھی قرآن کے قاری، حنین والے تبوک والے بھی قرآن کے قاری۔ لیکن یاد رکھو سارے قاری پہلے قرآن پڑھتے پھر شہید ہو جاتے۔ بدر والوں نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے، احد والوں نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے، ابو بکر نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے، عمر نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے، عثمان قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے، مولا علی نے پہلے قرآن پڑھا پھر شہید ہو گئے۔ سارے قاری پہلے قرآن پڑھتے رہے پھر شہید ہوتے رہے۔ صرف ایک قاری ایسا ہے حسین جو قرآن شہید ہونے کے بعد بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا پایا تے کسے نے پایا ہی نہیں۔ لکھاں ہوئے شہید جہان اندر پر سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں۔ اپنے رب نو راضی کرن واسطے وہ ہتھاں اُتے کسے بال کوہایا ہی نہیں۔ منبراں تے چڑھ کے سارے قرآن پڑھ دے، نیزے تے چڑھ کے کسے سنایا ہی نہیں۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، کربلا کے میدان میں یہ سبق دیا کہ باطل کے سامنے کیسے ڈٹنا ہے۔ یہ سبق دیا مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، طوفان امڑ کے آ جائیں، ساری مشکلات کے خبردار قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ حسین میرے مصطفیٰ کا چنا ہوا نمائندہ تھا، اسی لیے حضور نے فرمایا
الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ وہ نانا ہے، یہ نواسا ہے، وہ کل ہے، یہ جز ہے، وہ دریا ہے، یہ قطرہ ہے، وہ صحرا ہے، یہ ذرہ ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن حضور نے آگے کیا فرمایا؟ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین مجھ سے تو سمجھ آ گئی، میں حسین سے۔ میرا کملی والا مصطفیٰ کیسے حسین سے ہے؟ کیا معاذ اللہ حضور حضرت امام حسین کل تھے؟ نہیں، حضور کے مقابلے میں جز تھے۔ تو پھر بات کیا ہے؟ حضور نے جو فرمایا کہ میں حسین سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو دیکھ لو، اس کی صورت دیکھ لو، اس کی سیرت دیکھ لو، اس کی چال دیکھ لو، اس کی ڈھال دیکھ لو، اس کی قرآن کی تلاوت دیکھ لو، اس کی تربیت دیکھ لو، اس کی شہادت دیکھ لو، اس کی استقامت دیکھ لو، اس کی خدمت دیکھ لو، اس کی تلاوت دیکھ لو، تمہیں دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا۔ نظر حسین آئے گا، اس میں جلوہ مصطفیٰ کا نظر آئے گا۔ کون حضرت امام حسین؟ آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ کھل کے بولو سبحان اللہ، سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ بار الہ نوح سناتا پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، خدایا تیرا دین ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ میرے مصطفیٰ نے عمر کو چنا تھا اسلام کو پھیلانے کے لیے، حسین کو چنا ہے اسلام کو بچانے کے لیے، اور حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا، صبر کا کوہ گراں، چوٹیاں ہمالیہ کی چوٹیاں بھی اس طرح مستقل مزاج نہیں ہوگی جس طرح کربلا کے میدان میں سیدہ فاطمہ کا لال نظر آ رہا تھا۔ آپ کے ماتھے پہ کوئی شکم نہیں آیا، کمر ہمت جھکی نہیں، قدموں میں کوئی لغزش نہیں، ارادے میں کوئی لرزش نہیں، عقابی آنکھوں کی تیزی میں کوئی کمی نہیں۔ انکار کر کے اعلان کر دیا، او مٹی کے کھلونوں، دو گھڑی میں ٹوٹنے والوں، جوان مردوں دلیروں، گھر بلا کر لوٹنے والوں، اور جن پر تم صبح مساء صلوات پڑھتے ہو، انہی کو گھر بلا کر آج پیاسا قتل کرتے ہو۔ نمازوں میں درود ان پر، دعاؤں میں سلام ان پر، مگر جب سامنے آئے تو پانی بھی حرام ان پر۔ میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں اسلام کو زندہ کیا ہے۔ کربلا کے میدان میں آ کے بتایا کہ اسلام ایسے نعروں سے زندہ نہیں ہوتا، اسلام زندہ کرنے کے لیے صرف نعروں کی ضرورت نہیں، اسلام زندہ کرنے کے لیے خون دینا پڑتا ہے۔ 70 سال سے اوپر ہو گیا لیکن کشمیر آزاد نہیں ہو رہا، بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ہے، آزاد نہیں ہو رہا، جگہ جگہ 57 ممالک ہیں تقریباً مسلمانوں کے پوری دنیا میں، ہر جگہ پر مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم آتے ہیں مذاکرات پر، ہم آتے ہیں ٹیبل ٹاک پر، ہم آتے ہیں بات چیت پر۔ حسین نے بھی مذاکرات کیے لیکن پتہ تھا اتمام حجت کے لیے کیے، پتہ تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ شہادت کی خبر آپ لے کر آئے تھے، پتہ تھا کہ شہادت کا جام نوش کرنا ہے۔ حسین وہ حسین ہے، خبردار یہ نہ کہنا حسین کو کربلا کے میدان میں پانی نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں حسین وہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا۔ پانی تو ترستا ہوگا کہ حسین کے ہونٹ میرے ساتھ لگ جائیں، پانی تو ترستا رہا لیکن حسین نے پانی نہیں پیا۔ ارے یہ وہ حسین ہے، اگر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ایڑی مارے تو وہاں سے آب زمزم نکل سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں ایڑی مارتا تو حوض کوثر نکل آتا۔
آج اس بات کی ضرورت ہے کہ شہدائے کربلا کے ذکر کو عام کیا جائے۔ آج نئے نئے فتنے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، خارجیت اور رافضیت۔ افسوس کہ اہل سنت و جماعت کے اندر ہی فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے صرف ہمارا مقابلہ اہل تشیع کے ساتھ تھا یا غیروں کے ساتھ تھا، اب یہ مقابلہ تو اپنے بھی نظر آتے ہیں، اور ہم جیسے سادے لوگ خاموش ہیں، کیا کریں، کدھر جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہم صحابہ کے بھی ساتھ ہیں، اہل بیت کے بھی ساتھ ہیں، اور کبھی بھی حضرت امام حسین کا ذکر کبھی بھی ذکر بند نہیں ہو سکتا، کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا چنا ہوا حسین ہے۔ اور پھر کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین نے یہ ذکر اس لیے بھی ضروری ہے، آج کے دور میں اس کی زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے حسین اور یزید یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ بادشاہت کی جنگ تھی، یہ حکومت کی جنگ تھی، یہ تخت و تاج کا جھگڑا تھا۔ اور معاذ اللہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے بھی ملتے ہیں، اور یزید کے حمایتی بھی ملتے ہیں۔ کچھ ایسے وہ کہتے ہیں بس خاموش رہو، یزید کو کچھ نہ کہو، لیکن اندر سے ان کی بھی حمایت یزید کے ساتھ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آقا امام حسین کے نام کا ڈنکا بجاؤ، تذکرے اتنے کرو شہدائے کربلا کو کہ پتہ چل جائے ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ سارے بولو، ہم کیا ہیں؟ مل کے بولو، ہم کیا ہیں؟ ہم حسینی ہیں، اہل بیت کے لیے۔ اور سنو ہمارا موقف کیا ہے، ہم گھر والوں کے بھی نوکر، ہم در والوں کے بھی نوکر، ہم گھر والوں کے بھی نوکر، اور ہم در والوں کے بھی نوکر۔ آنے والی نسلوں کو یہ بتا دو کہ جب تک میرے آقا امام حسین کی محبت، آل محمد کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ میرے کملی والے نے اعلان کر دیا کہ جو میری آل کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ حضور نے فرمایا من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ۔ جو میرے آل کی بغض میں مرے گا، جب مرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اور میرے آقا نے اعلان فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا اہل سنہ و جماعہ۔ جو میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا جو میری آل کی محبت میں مرے گا وہ سنی ہو کے مرے گا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت، حسین ہمارا ہے، یہ یاد رکھو۔ یہ حسین، سارے بولو حسین، حسین ہمارا ہے۔ اس لیے تو یہ دیکھنا گھر گھر اب تذکرے اور زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ذکر بند نہیں ہوگا، ذکر زیادہ ہوگا، یہ ذکر اور زیادہ ہوگا۔ آج وہ ایک کربلا کا میدان لگا تھا، کربلا کے میدان میں، آج جگہ جگہ کربلا کا میدان لگا ہوا ہے۔ آج ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی چناؤ حسین جیسا ہو جائے، حسین نہیں تو حسین کا غلام آ جائے، کیونکہ حسین تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہاں سے لاؤ گے؟ علی کا خون، فاطمہ کی دودھ، فاطمہ کا دودھ، نان مصطفیٰ کے کندھے، کہاں سے جا کے لاؤ گے؟ تو حسین کا غلام ہو جائے۔ آج دنیا حیران ہے۔ ادھر یاد رکھو، سنیو تمہیں مبارک ہو، جب بھی خدا کے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، ہر وقت سنیوں میں سے چنا ہے۔ کوئی ایک مجاہد بتا دو جو سنی نہ ہو۔ غازی علم دین کیا تھا؟ ممتاز قادری کیا ہے؟ عامر چیمہ کیا ہے؟ یہ خالد فیصل کیا ہے؟ یہ چناؤ سنیوں کا ہو رہا ہے، یہ چناؤ سنیوں کا ہو رہا ہے۔ ختم نبوت پر چندہ کھانے والے، ختم نبوت کے ٹھیکیدار بننے والے، ختم نبوت کا صحرا اپنے سروں پہ سجانے والے، جب ختم نبوت کی بات آئی تو صحرا ادھر نہیں سجا، صحرا سنیوں کے سروں پہ سجا تھا۔ یا خادم حسین رضوی یا اشرف حسن جلالی صاحب، ان کے سروں پہ سجا۔
کیونکہ یہ سنیوں کے سروں پہ سجا، کیونکہ یہ چناؤ جب وقت آئے تو یہ چناؤ خدا کا پیارا نبی مصطفیٰ فرماتا ہے۔ اور جب اس قادیانی نے اعلان کیا نبوت کا، میدان میں یا پیر جماعت علی آیا یا مہر علی آیا۔ تو آج دیکھو کشمیر میں کربلا وبا ہے، آج دیکھو فلسطین میں کربلا جیسا ماحول ہے۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کا قصور کیا ہے کہ صرف وہ نبی کا کلمہ اور نبی کا نام لیتے ہیں۔ افسوس اس وقت بھی یزید جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا اور یزیدی لشکر جو بظاہر مسلمان تھے، انہوں نے یزید کا ساتھ دیا۔ آج کے وقت میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔ عرب کے بڑے بڑے حکمران کبھی مودی کو کوئی ایوارڈ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، کیا یہ وقت، یہ ضرورت نہیں اس وقت کہ اس وقت ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ جب یہ ایسا معاملہ آ جائے تو میرے آقا امام حسین نے کیا کیا تھا؟ نعرہ حق بلند کیا تھا، باطل حکمران کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ اپنی جان، حسین کی جان ہماری کروڑوں اربوں کھربوں جانوں سے اعلیٰ جان ہے۔ وہ جان اسلام کے نام پہ قربان کر دی تھی، اسلام کے نام پر سب کچھ لٹا دیا تھا۔ آج اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں، کہیں یہ برا ہو رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں۔ جب اعلان ہو، جب آواز دی جائے ناموس رسالت کے لیے، جب آواز دی جائے ناموس اہل بیت کے لیے، جب آواز دی جائے اسلام کے لیے، جب آواز دی جائے قرآن کے لیے، تو خدا کی قسم آپ کے ایک ایک گھر کا بچہ ممتاز قادری بن کے نکلے اٹھے اور اٹھ کے اعلان کرے کہ خبردار، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی اور ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم وہی کربلا والوں کے غلام ہیں، اور جہاں انہوں نے قربانیاں دی ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، ہمت کرنا مسلمان کا کام ہے اور طاقت دکھانا مسلمان کا کام ہے۔ حرب و ضرب کم بھی ہوں، کچھ بھی طاقت نہ بھی ہو، خدا قرآن میں اعلان فرماتا ہے کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتم باذن اللہ، کہ تم نے دیکھا نہیں چھوٹے چھوٹے فوجوں پر، چھوٹی چھوٹی جو فوجیں ہیں ان کو ہم نے فتح دے دی، بڑے بڑے لشکروں پر فتح دے دی ہے۔ یہ خدا کے فیصلے ہیں۔ تم نے بدر میں نہیں دیکھا 313 تھے، تم نے کربلا میں نہیں دیکھا 72 تھے۔ لوگ کہتے ہیں حکومت کی جنگ، میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ حسین جیتا یا یزید جیتا؟ اگر جنگ حکومتی ہو تو جو شہید ہو جائے، جو قتل کر دیے جائے، وہ ہار جاتے ہیں۔ لیکن آج دیکھ لو حسین زندہ ہے، حسین سارے بولو حسین 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 زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین اب بھی ہے زندہ۔ کربلا کی خاک سے پوچھو، حسین اب بھی ہے زندہ۔ کربلا کی خاک سے پوچھو، قص و ناقص سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو۔ علی اصغر، علی اکبر، سخی عباس کا درجہ قص و ناقص سے مت پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو۔ میرے آقا امام حسین نے آنے والے ان ماں باپ کو بتا دیا، جوان بیٹا نبی کے نام پر قربان ہوتا ہے تو فکر نہ کرنا، تمہارا بیٹا حسین کے بیٹے علی اکبر سے بڑھ کر نہیں، اور میرا کملی والے مصطفیٰ کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر کے 18 سال جوان بیٹے کا لاشا کندھے پہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ کر عرض کرتا ہے، اٹھا کے لاشا دلبر بسوئے آسمان دیکھا، کہا نہیں شکوا کوئی مولا رضینہ رضا اللہ، میں ہوتا کون ہوں جو یہ کہوں کہ کیا کیا تو نے، میرا کب تھا، میرا کب ہے، دیا تو نے، لیا تو نے، نہ اب آرام و راحت کی، نہ مال و زر کی حاجت ہے، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ اپنے سر کی حاجت ہے،
تمنا ہے تو بس اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام رہ جائے۔ آج ضرورت ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر یہ مسلمان جذبہ پیدا کرے، مسلمانوں کو جہاد کی باتیں بتایا کرو، مسلمانوں کو آج کے مسلمانوں کو ہمارے اسلاف صحابہ کے قصے سنایا کرو۔ کل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پر بات کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق کے غزوات کی، فتوحات کی، تو میں نے کہا ارطغرل ہی کافی ہے، عمر تو بڑی بدور کی بات ہے۔ یہ تو ارطغرل کا ہی مقابلہ کوئی نہیں کر رہا۔ تو حضرت عمر فاروق تو وہ تھے جنہوں نے 25 لاکھ مربع میل آپ نے زمین فتح کی، اور 80 مرتبہ مجوسیوں کے ساتھ جنگ میں فتح حاصل کی، ایرانی مجوسیوں کے ساتھ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آج بھی یہ صدا دے رہا ہے، حسین کے خون کو ضائع نہ ہونے دینا، حسین کے خون کی قدر کرو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، سارے بولو، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ آج اسلام کو ضرورت ہے کسی کربلا کی، آج اسلام کو ضرورت ہے حسین کے کسی غلام کی، آج اسلام کو ضرورت ہے عمر کے کسی غلام کی، آج اسلام کو ضرورت ہے کسی مجاہد کی، آج اسلام کو ضرورت ہے محمد بن قاسم جیسے مجاہد کی، آج اسلام کو ضرورت ہے خالد بن ولید جیسے مجاہد کی، آج اسلام کو ضرورت ہے شہاب الدین جیسے مجاہد کی، آج اسلام کو ضرورت ہے کہ مسلمان کا ایک ایک بچہ مجاہد بن کے اٹھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی آل کو 3 چیزیں دے دو، تربیت میں یاد رکھو، جب تربیت کرو تو 3 چیزیں دے دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دو، اہل بیت کی محبت دو، اور قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی محبت قرآن کے ساتھ دو۔ اور اگر یہ دے کے جاؤ گے تو خدا کی قسم تمہاری آنے والی قیامت تک کی نسلیں جو ہے سنور جائیں گی۔ اور یہ بتا دو کہ حسین صرف ان کا نہیں، حسین ہمارا ہے۔ حسین، سارے بولو، حسین، 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 حسین۔ کون حسین؟ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ ارے کون حسین؟ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، وہ جو محافظ تھا خدا کے آخری پیغام کا، جس کی نبضوں میں مچلتا تھا لہو اسلام کا، وہ جو سوز غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر اور مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ آخری جملہ کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں، ایک بار کہو کہ حسین ہمارا ہے۔ اچھا سارے نہ بولو، جس کا ہے وہ بولے۔ حسین، 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 خدا کی قسم حسین میرا ہے، حسین میرا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھو، اندر سے آواز آئے گی، حسین میرا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اندر سے، سینے کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ حسین میرا ہے، حسین میرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین تمہارا، حسین ہمارا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا،
خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسان کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ ہم حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے، ہم حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ تو جس حسین کو واہ کہتے ہو اس کی بارگاہ میں اس انداز میں سلام پیش کرو کہ اے حسین ابن علی تم پر سلام، تم پر، اے حسین ابن علی 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 تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لا لگوں لالا کفن لالا بدن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تو اگر اسلام کا دل ہے تو ایمان کا دماغ، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، اور جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔